हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम। जनाब अली, हर तरफ सुहेल अफरीदी के नारे लग रहे हैं पंजाब में। और आज सारा दिन सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, हर जगह सुहेल अफरीदी। और पंजाब हुकूमत की तरफ से ये बाकायदा ऐलान किया गया है उज़्मा बुखारी साहबा की तरफ से कि जनाब हम सुहेल अफरीदी को पंजाब में वेलकम करते हैं और हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे और वो आएँ और हमारी तरक्की देखें और ये है वो है। तो और वो जनाब पूरा लिबर्टी और पंजाब असम्बली और माल रोड और कोट लखपत और हाई कोर्ट, ये सारा उन्होंने 3 दिन का प्रोग्राम किया हुआ है। बाकायदा हुकूमत से इजाज़त ली है और पंजाब हुकूमत ने कहा है कि आ जाओ जी, थोड़े वास्ते हर चीज़ खुली है, कोई कहीं भी नहीं रुकावट डाली गई बिल्कुल। लेकिन वो तकरीरों में यही कह रहे हैं कि हमारी गाड़ियाँ रोकी गई हैं, हमें रोका जा रहा है, हमें ये किया जा रहा है। वो तो उनका काम है। ये तो कह रहे हैं ना कि आओ जी अपना वो देखो, हमारी तरक्की देखो। तो उन्होंने कहा जी कि तरक्की आपकी क्या देखनी है, हम आपसे कोई देने नहीं आए, लेने नहीं आए। वो गालम गलोच ही कर रहे हैं, आप अंदाज़ा करें। पंजाब हुकूमत कह रही है वेलकम, और वज़ीर आला पंजाब जो KPK का वज़ीर आला है वो पंजाब को गालियाँ दे रहे हैं। वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, मरीम नवाज मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और जितना इन्होंने उनको सहूलत दी है इतना ही वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी हमें रोका जा रहा है। पूरे शहर में फिर रहे हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं आई। लिबर्टी में भी खिताब करके वो चले गए हैं, वो पंजाब असम्बली में भी खिताब करके चले गए हैं, वो चक्री में खिताब किया उन्होंने। हर जगह उनको कोई कहीं रुकावट नहीं है, लेकिन जनाब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हमें रोका जा रहा है। ठीक है, और घूम फिर के वो सारा आज का अपना प्रोग्राम कर गए हैं। कल उन्होंने अब लाहौर हाई कोर्ट आना है और कोट लखपत जेल जाना है और परसों भी इधर है। 3 दिन का ये सरकारी दौरा है और हुकूमत पंजाब ने कहा है कि जनाब अली इनको भरपूर फैसिलिटेट करो और इनको कोई जनाब अली इनके ऊपर पाबंदी नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हम तो इनके हक़ में बातें कर रहे हैं, मरे थे जिनके लिए वो रहे वज़ू करते। तो वो जनाब उनको खुद ही वेलकम कर रही है पंजाब हुकूमत ही। ठीक, हुण दसो सर जी, फिर तुसी कहंदे हो तो ये है तो वो है। वो जगह जगह पंजाब हुकूमत को गालियाँ दे रहा है, जगह जगह हर चौक में पंजाब हुकूमत को गालियाँ दी जा रही हैं। और हमारी पंजाब हुकूमत कहती है जी कोई गल नहीं, सैर शैर कर लो, कोई गल नहीं। ये तो है। आज सारा दिन अभी तक सुहेल अफरीदी, इमरान खान, ये वो। सर जी ये पता नहीं, इनकी समझ नहीं आती कि मुर्दा घोड़े में ये जान क्यों डाल रहे हैं, उसकी वजह क्यों बन रहे हैं। ठीक है, हाँ वो कह देती कि जनाब तुम मफरूर हो, हमने आपको गिरफ्तार करना है, ये बयान दे सकते थे ना। पंजाब पुलिस कह देती कि भाई तुम मफरूर हो पंजाब पुलिस के, हम आपको गिरफ्तार करेंगे। आप यकीन करें उसने आना ही नहीं था, उसने पहले दरख्वास्त दे के अपने आप को महफूज कर लिया। और मरीम नवाज की तर्जमान उज़्मा बुखारी ने कहा कि आ जाओ तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, बत्तियाँ शतियाँ देखो, लाहौर देखो, चेक करो। ये सूरत हाल हुई है। तो हम इधर जनाब अपना वो कर रहे हैं कि नहीं जी ये बड़ी ज़्यादती हो रही है और ये है वो है। सर जी फिर पता नहीं ए फिक्र ठीक है कि नहीं कि मज्जां दियां भैणां होंदियां ने। ठीक है, बहरहाल उसके लिए कोई रुकावट नहीं आई। वो गाली गलोच दे, वो कल भी देगा, कोई रुकावट नहीं। हो सकता है कल उसकी कोट लखपत जेल में मुलाकात भी करवा दी जाए, ये भी हो सकता है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। और इधर हमारी हुकूमत इतनी डरी हुई थी कि उसने इस्लामाबाद में आज उसके UAE के जो सदर आया है, UAE का अमीर और जो लीडर आया है, उसके लिए पूरे इस्लामाबाद में मकामी छुट्टी का ऐलान कर दिया। और ये छुट्टी का ऐलान इन्होंने यही किया कि कोई स्टूडेंट मूवमेंट ना निकल आए और कोई इमरान खान के हक़ में नारे लगाता हुआ ना निकल आए, इसलिए उसको छुट्टी दी गई। ये अंदर से इतने डरे हुए हैं। फिर कहते हैं कि सर जी सानू ए ना करो तो ओ ना करो।
اب ان کو کون سمجھائے ان کو. اور میرا خیال ہے اس لیے بھی اس کو دعوت دی ہے کہ چلیں جی لاہور میں اس کو کھلی چھٹی دیں. اگر اس کو روکا گیا، اس مفرور کو پکڑا گیا، روکا گیا، تو پھر اسلام آباد میں حالات خراب ہوں گے. بہرحال وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ مریم نواز نے خود ہی کہہ دیا ہے عظمیٰ بخاری کے ذریعے کہ جناب وہ آئیں اور ان کی خدمت خاطر کرو اور ان کو رہائش اور یہ ساری سہولتیں دو. پتہ نہیں یہ کب سمجھیں گے سر جی. یہ انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے. ان کو یہ پتہ بھی ہے کہ ہم ان کو چھوٹ دیں گے نا تو وہ کہتے ہیں کہ اے ساڑھے کو ڈر کے دے رہے نے. اور ڈر تھا، یہی ڈر تھا کہ جناب ان کو ادھر ہم لاہور میں روکیں گے نا، یہ اسلام آباد میں لوگ نکل آئیں گے. اور چھٹی بھی اسی ڈر کی وجہ سے کی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری جو یہ حکومت ہے، فیڈرل حکومت، یہ کتنی ڈری ہوئی ہے. ٹھیک ہے سر جی. اگر خالی مریم کے اوپر ہوتا نا تو مریم نے ان کو اجازت نہیں دینی تھی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن فیڈرل حکومت کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک. اگلی خبر سر جی. برمنگھم میں آرمی چیف عاصم منیر کے خلاف اتنی گندی تقریریں کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے، احتجاج بھی کر رہے ہیں اور تقریریں بھی کر رہے ہیں کہ جناب اس کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اور آج مجبوراً پاکستان نے برطانوی سفیر کو بلا کے کہا ہے کہ جناب ان کو وہاں پہ روکو برمنگھم میں، کہ وہ ایسی باتیں نہ کریں. تو برطانیہ کی پولیس آگے حکومت نے کیا کہا ہے کہ جناب ساڑی جڑی پولیس ہے نا وہ پرائیویٹ ہے، اسی ساڑھے محتاط نہیں آندی، ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. اب اس کا اندازہ لگا لیں. سر مجھے تو یہ پیچھے ہی لگ رہے ہیں. یہ کئی دفعہ یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جناب یاری یہ ویسے تو بڑی ترقیاں ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے مقابلے میں یہ پی ٹی آئی کو سر جی شکست نہیں دے سکے. یہ ماننا پڑے گا. یہ گرفتاریاں بھی کر لیں، جو مرضی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. الزام ابھی بھی لگا رہے ہیں. کس کو گرفتار کیا ہے؟ آج لاہور میں کھوسا صاحب بھی کھڑے تھے، سلمان اکرم راجہ بھی کھڑے تھے، ان کے سارے لیڈر کھڑے تھے، وہ پنجوتے وغیرہ یہ وہ سمجھوتے. تو کس کو پکڑا ہے؟ کسی کو نہیں پکڑا، لیکن الزام وہ لگا رہے ہیں. سر جی یہ بس آپ کی مرضی ہے جی. آپ ان کو گڑ کھلاتے جائیں، شکر کھلاتے جائیں، آپ کی مرضی ہے. یہ گڑ شکر کے قابل نہیں ہے ویسے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کا کیا خیال ہے جی؟ ہیں قابل؟ نہیں ہے نا؟ تو یہ دیکھیں یہ صورتحال ہے. اور کل بھی یہی تماشا لگے گا، پرسوں بھی لے 3 دن جناب علی پی ٹی آئی پنجاب میں چھا گئی ہے جی. بالکل یہ ہو گیا. وہ علیمہ بھی ٹرک پہ چڑھی ہوئی ہے. آپ اندازہ لگا لیں. علیمہ اور سہیل افریدی کٹھے ٹرک پہ چڑھے ہوئے، پھر کہتے ہیں جی کہ علیمہ سیاست نہیں کرتی. لبرٹی مارکیٹ میں بھی پہنچی ہوئی ہے. یہ اڈیالہ جیل تو نہیں ہے نا؟ اور سیاست کیا ہوتی ہے بھائی؟ مجھے بتا تو صحیح. اور کافری کیا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ لبرٹی مارکیٹ میں ٹرک کے اوپر چڑھ پہ، گاڑی کے اوپر چڑھ کے علیمہ بی بی کھڑی ہے اور کہتے ہیں جی عمران نے کہا ہے سسٹروں کو کہ سیاست نہ کرو. یہ سر جی کھلے تضاد ہیں ان کے، بالکل تضاد ہیں. یہ بیکار لوگ ہیں. اس حوالے سے بیکار کیا مطلب ہے کہ یہ مکار ہیں، بیکار نہیں مکار ہیں، مکار. ٹھیک ہے. بہرحال آپ ذرا تبصرہ کریں کہ حکومت پنجاب کو ان کی اتنی نرمی کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی. سہیل افریدی مفرور ہے، اس کو گرفتار ہونا چاہیے تھا. کیوں نہیں گرفتار ہوا؟ ہمیں تو سر جی ہم تو قانون کی بات کر رہے ہیں. تو باقی آپ کی مرضی ہے، جیسا مرضی آپ ان کو کریں. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ احسن اقبال کا صاحب جو 2 پھینٹیاں لگ گئیں، ایک شہزاد اکبر کو لندن میں لگ گئی اور احسن اقبال کو ادھر جناب کہہ رہے ہیں کہ اس کو اپنے بیٹے نہیں مارا ہے. بیٹے نہیں مارا ہے. ایجنسیوں نے اگر مارا ہوتا نا، یا ایجنسیوں نے کیمرہ بند کیا ہوتا تو باقی تقریر وہ نہ کرتا. بیٹے کے ساتھ ہی آن بان ہوئی ہے تو انہوں نے تھوڑا سا سنبھول کے 20 منٹ کا وقفہ لے کے پھینٹیاں شیٹیاں ایک دوسرے کو لگا کے تو انہوں نے وہ دوبارہ آ کے باقی پروگرام اس نے کیا.
اگر ایجنسیوں کا کوئی بندہ ہوتا نا جیسے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے، پھر وہ دوبارہ نہ آتا. یہ تو ذہن میں رکھ لینا، وہ دوبارہ نہ آتا کہ وہ دوبارہ آیا اور پھر اس نے بات کی اور یہ وہ بیٹا ہی تھا. یہ ذہن میں رکھ لیں، وہ کوئی بچے نہیں تھے، وہ بیٹا تھا، بیٹا. اور احسن اقبال نے بھی کھل کے پریس کانفرنس نہیں کی. اتنا جب ایک ٹاک آف دی ٹاؤن ایک چیز بن جائے نا، وہ سارے شہر میں بات پھیل جائے تو اس کی وضاحت کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ شہزاد اکبر نے تو ویڈیو بنا کے اپنی وضاحت کر دی ہے کہ میرے نال کی ہویا ہے تو کی نہیں ہویا. تو ان کو بھی چاہیے نا یہ کریں. پی آئی اے کا بھی کریں. پی آئی اے کا بھی بڑا جو ہے نا وہ اب اس کے نیگیٹو پوائنٹ نکل رہے ہیں. پہلے ہم بڑے خوش ہو رہے تھے کہ 135 ارب، تو بعد میں پتہ چلا کہ صرف 10 ارب. 135 والی گال ہی نہیں آئے گی، وہ ادھر ہی لگیں گے. اس کے اوپر بھی حکومت کو چاہیے کہ وہ پریس کانفرنس کر کے باہر نکلے. اور میں ادھر یہ پی سی ہوٹل میں گیا تھا ایک فنکشن پہ، تو وہ فنکشن تو غیر سیاسی تھا، لیکن آپ تھوڑی سی جھلکیاں دیکھ لیں. جی السلام علیکم. 26 دسمبر شام کا وقت ہے اور اس وقت جو سہیل افریدی جو ہے وہ کے پی کے پشاور سے چلتا ہوا لاہور پہنچ گیا ہے. وہ کیسے پہنچا ہے، زبردستی کیسے داخل ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو ہم بتاتے ہیں. اور پھر دوسرا ٹاپک ہے کہ جناب احسن اقبال صاحب کا کل چلتا ہوا لائیو شو کیسے بند ہوا. گھر میں بیٹھے تھے وہ، کوئی اسٹوڈیو میں نہیں بیٹھے تھے، گھر میں بیٹھے تھے، کیسے بند ہوا اس کے بارے میں بھی آپ کو ساری تفصیل اسی پروگرام میں بتائیں گے. اور پھر تیسرا جناب علی پی آئی اے جو فروخت ہوئی ہے اور اس کے بارے میں جو کہانیاں چل رہی ہیں، مختلف قسم کی کہانیاں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے حوالے سے جو ہے کیا خبریں ہیں، کیا حقیقت ہے، حکومت کیوں خاموش ہے، حکومت کو کتنا خسارہ ہو رہا ہے اور کتنے کا اصل میں بکا ہے، اصل پیسے کتنے حکومت کو ملنے ہیں. تو یہ ساری تفصیلات کے لیے میرے پیارے دوستو معذرت کے ساتھ آپ کو جانا پڑے گا جو میرا دوسرا چینل ہے منصف کہانی، اس چینل کے اوپر آپ کو جانا پڑے گا. منصف کہانی آپ لکھیں گے نا تو وہ کھل جائے گا. یہ لنک بھی میں ادھر پہلے کومنٹ میں دے رہا ہوں، وہ بھی آپ چیک کر لیں اور ادھر جا کے ساری تفصیل پڑھیں. تو یہ والی ویڈیو جو ہے ادھر آپ نے ضرور دیکھنی ہے کہ یہ تینوں کا ذمہ دار کون ہے. ٹھیک ہے. سہیل افریدی، احسن اقبال والا قصہ واقعہ اور پی آئی اے کا جو فروختگی کا اصل کہانی ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ذرا جائیں منصف کہانی، اردو میں لکھیں گے یا انگریزی میں لکھیں گے آ جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے اوپر آپ جائیں. تو تھینک یو ویری مچ اور ناراض بھی نہیں ہونا. لو جی کرسمس پی سی ہوٹل میں دیکھیں کرسمس کا جو کیسے ڈیکوریشن آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ 8ویں منزل پہ جناب ہم کھڑے ہیں اور یہ آپ اوپر سے نظارہ دیکھیں. آپ کو کیپسول لفٹ بھی دکھاتے ہیں، بہت مزے کی. یہ کیپسول لفٹ ہے. یہ ان کی سر جی کیپسول لفٹ بڑی مشہور ہوئی تھی. یہ شروع میں لگی ہے نا، پہلے انہوں نے لگائی ہیں تو یہ ادھر پھر مشہور ہو گئی ہے. یہ پی سی ہوٹل لاہور سر جی. کئی لوگ پھر اوورسیز سے پوچھتے ہیں کہ تسی شہر دا نام نہیں دسیا. پی سی ہوٹل لاہور سیر کر رہے ہیں. یہ ایشان مزہ آ رہا ہے نا سر؟ بہت انجوائے کر رہے ہیں. ہم ادھر ڈنر کرنے آئے ہیں تو ہم نے کہا پہلے تھوڑا سا سیر کر لیں اور ایک خوبصورت سی ویڈیو بھی بنا لیں. ہاں آ جاؤ سر. بن گئے پی سی ہوٹل میں جناب جھولا جھول رہے ہیں. واہ جی واہ. بچہ ہونا چاہیے نا سر جی. جی بالکل سر. تھینک یو سر.
बस हाँ ये तो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन वाइज तो करिकुलम इकट्ठा करें और लोगों को ओरिजिनल थिंकिंग की तरफ माइल करें और उसको प्रमोट करें। अगर आप अपने PhDs देखें तो आपको लगेगा कि ओरिजिनल थिंकिंग कितनी डिस्करेज होती है। हर कोई AI से अपना थीसिस बनाने के चक्कर में, तो ये वहाँ होता है जहाँ ओरिजिनल थिंकिंग को ब्लॉक किया जाता है, प्रमोट नहीं किया जाता। एक ओवरसीज पाकिस्तान में काम करना भी चाहता है, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, आना भी चाहते हैं। ये हुकूमतों वाले चक्कर चलते ही रहते हैं, ये आज का मसला नहीं, ये 70s से चल रहा है। असल प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट। क्या एनवायरनमेंट फ्रेंडली है कि नया बंदा आए अपनी प्रोजेक्ट यहाँ करे या कोई आइडिया जनरेट करे या कोई बिजनेस खड़ा करे? तो एनवायरनमेंट आपने क्रिएट करना है जिसमें एक वेलकमिंग एनवायरनमेंट हो। और वो आएगा ऑनेस्टी के साथ कि आप ऑनेस्टली उनको वेलकम करें। मैं अब आपको एक मिसाल दूंगा, शायद आपको नहीं पता कि अदील के नाना भी UET में प्रोफेसर थे, अदील के मामू भी PhD है बर्मिंघम से, वो UET के प्रोफेसर थे। सो इनकी अम्मी ने अपने बाप के नक्शे कदम पे चाहा कि ये भी यहाँ आके पढ़ाई पढ़ाए। जब वो PhD की, जब इसने जॉब अप्लाई की तो उन्होंने इस बिना पे जॉब रिफ्यूज कर दी, इसलिए नहीं कि वो टॉपर है मास्टर यूनिवर्सिटी का, कि जी आप दोहरी शहरियत रखिए। He had to go to High Court to challenge it कि जी आप मुझे दोहरी शहरियत की बिना पे कैसे रिफ्यूज कर सकते हैं जब मैं पाकिस्तानी बॉर्न हूँ, मैं वहां गया हूँ, मैंने PhD किया, मैं आगे काम करना चाहता हूँ। सो उसकी गोल्ड मेडल ही इधर उधर रह गई। तो पाकिस्तान ने पहले इसको सिर्फ यही कहा कि वापस जाओ, ये आपके लिए नहीं है। तो ये एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है। आपके बहुत टॉपर है, ये एक छोटी सी मिसाल है, बहुत